एजी इंडियन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब पे टच करने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी पे टच करने के बाद ऑल पर क्लिक आइए करें। प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डाल दीजिए। हमारे इस चैनल को बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही मजबूत कीजिए हमारा। पहली बड़ी खबर इस वक्त अतीक और अशरफ के कत्ल को लेकर आ रही है। जी हाँ, अब इन दोनों के कत्ल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि आप जानते हैं ये जो कत्ल हुआ है पूरी तरीके से हुकूमत की नाकामी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब और कई दूसरे हिंदू लीडरों ने भी अब ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ में थोड़ी भी शर्म होगी तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। और यूपी की पुलिस को तो बाकायदा अपोजिशन लीडरान ने ये कहा है कि यूपी की पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है और गुंडे इन पर हावी है। छोटे छोटे 20-20, 25-25 साल के 18 साल के गुंडे जो है यूपी की पुलिस उनकी हिरासत में भी किसी शख्स को बचा नहीं सकती है। तो यूपी की पुलिस भी पूरी तरीके से नाकाम है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इनके कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। जी हाँ, इनके कत्ल की तहकीकात का भी पूरी तरीके से मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ कत्ल केस की तहकीकात 3 सतहों पर होगी। 2 SIT की टीम तश्कील दी जाएगी। जी हाँ, और मैं आपको बताऊं कि अतीक के कत्ल का मामला जो है वो बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक पुलिस अफसर ने पहले ही खबर दी थी कि 2 हफ्ते बाद कत्ल कर दिया जाएगा। अशरफ अहमद की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद बिल्कुल खुलकर ये बात सामने आ गई है कि ये कोई इनकाउंटर नहीं है बल्कि पूरा मैनेज कत्ल है, मैनेज इनकाउंटर है और ये पूरा सरकारी कत्ल है, सरकारी मर्डर है। इस पर बाकायदा अब योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का भी बड़ा बयान आया है। मौलाना अब्दुल्ला कासमी ने भी कहा कि पुलिस की मौजूदगी में लाइव वहशियाना कत्ल हम इसकी निंदा करते हैं। जी हाँ, और उन्होंने ये तक कहा कि हमारे यहाँ की मुल्क की बेशर्म मीडिया कत्ल की फुटेज बार बार टीवी पर दिखा रही है। मुआविया अली ने भी कहा कि अतीक और अशरफ का कत्ल मुसलमानों को डराने की एक कोशिश है। आइए दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हेड स्पीच, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ नारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गुस्सा जाहिर कर रही है। इस वक्त खबरें आ रही है कि अनुराग ठाकुर और परवेश इनकी इश्तियाल अंगेजी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा जाहिर किया। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की और 3 हफ्तों में जवाब मांगा। आप जानते हैं कि दिल्ली फसादात में ये दोनों आतंकियों ने जो भाषण दिए थे उसके बाद पूरे दिल्ली में फसादात फूटे थे। जी हाँ, इन्होंने नारे भी लगाए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। आपको नारे याद होंगे। तो ये बीजेपी लीडरों ने ये नफरत फैलाई थी। जी हाँ, इस पर बाकायदा एक लेडी ने FIR दर्ज करने की दरखास्त पर अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज की थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और परवेश ने जो आतंकवादी जुमले अपने ज़बान से निकाले थे और बयानात दिए थे और नारे लगाए थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से का इजहार किया। और दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस अनुराग ठाकुर और इस पर आतंकी पर बड़ी मेहरबान है, इन पर कार्रवाई नहीं करती है, तो दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की और 3 हफ्ते के अंदर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की एक तकरीब थी, एक बड़ा प्रोग्राम था। तकरीबन 150 एकड़ के एक बड़े ग्राउंड में प्रोग्राम था। गर्मी इंतहा को थी, कोई मंडप नहीं था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 लाख लोगों ने शिरकत की महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में
اور پھر کیا ہوا؟ لو اتنی خطرناک لگی کہ مرنے والوں کی تعداد 11 تک پہنچ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک تو منڈپنی سخت گرمی کا موسم وقت اور 7 لاکھ لوگوں کی ہیٹ، 11 لوگ مر گئے، 24 لوگ زیر علاج ہے، چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے کئی لوگ بیمار ہو گئے، کئی لوگ چکرا کر گر گئے۔ اب اپوزیشن لیڈران نے اس کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے، باقاعدہ کانگریس نے یہ بھی کہا ہے کہ مہاراشٹر حکومت نے اس کی ذمہ داری قبول کرنا چاہیے، کیونکہ مہاراشٹر حکومت کی وجہ سے 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور مہاراشٹر حکومت نے اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ آئیے ناظرین، پلوامہ معاملہ، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 20-30 جوان جو ہے، بلکہ 40-45 کے قریب جوان جو ہے، پلوامہ حملے میں ہمارے 40 جوان شہید ہوئے تھے۔ پلوامہ کا معاملہ فروری 2019 کا ہوا۔ یہ پلوامہ کا معاملہ اس وقت بھی ہیڈ لائن میں آیا تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ جی ہاں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جب ستیہ پال ملک جیسے بڑے لوگوں نے پلوامہ معاملے میں مودی جی کی، بی جے پی کی پول کھولنا شروع کی، تو پھر اب لوگ کہہ رہے کہ عتیق اور اشرف کا انکاؤنٹر کروا دیا گیا تاکہ پورا دھیان لوگوں کا ادھر چلا جائے اور پھر اپنی رکھیل میڈیا کے ذریعے سے عتیق اور اشرف میں لگا دیا جائے اور پلوامہ معاملے کو ذہن سے نکال دیا جائے۔ خیر، پلوامہ معاملے کو لے کر گزشتہ کل مہاراشٹر کے تھانے میں اور مہاراشٹر کے کئی علاقے میں کانگریس نے آندولن کیا اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی۔ ہمارے شہر جلگاؤں میں بھی کانگریس پد ادھیکاریوں نے زبردست نعرے لگائی، کیونکہ پلوامہ معاملے میں ستیہ پال ملک اور تمام لوگوں کا کلیئر ماننا ہے کہ ہمارے جوان شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ گھٹیا سیاست کے چلتے ان کی بھیٹ چڑھائی گئی ہے اور ان کو مروایا گیا ہے۔ جی ہاں، تاکہ ماحول ملک کا الگ انداز میں بدلا جائے اور پھر اس کے بعد میں پلوامہ حملے کے بعد الیکشن جیتا بھی گیا ہے۔ تو اب پلوامہ معاملہ اٹھنے لگا تھا تو عتیق اور اشرف کا مرڈر بھی کرایا گیا تاکہ اپنی رکھیل میڈیا کو ادھر لگایا جائے اور پھر لوگوں کا ذہن ادھر ہٹ جائے۔ ریاست مہاراشٹر کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، بلکہ ریاست مہاراشٹر کی نہیں، یہ پورے بھارت کی ایک بڑی خبر ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا، ہم جنس پرستوں کی آپس میں شادی، یعنی مرد عورتیں جو بھی ہے XYZ، اچھا بھی لگتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن کیا کریں، ہمارے ہاں بے شرموں کی کمی نہیں ہے۔ ہم جنس پرستوں کی شادی کی اجازت کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی گئی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے تمام عرضیہ خارج کرنے کی ہدایت دے دی۔ مرکزی حکومت کو جواب دیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم جنس شادی پر فیصلہ پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالت کا نہیں، یعنی پارلیمنٹ میں تم فیصلہ کرو کہ اس پر قانون کیا بنایا جائے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ عدالت کا نہیں ہے۔ لیکن تمام اچھے سچے ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہم جنس پرستوں کی شادی کو ناجائز، حرام اور گناہ قرار دے رہے ہیں، اور تمام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم جنس پرستوں کی شادی کی اجازت مل گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سماج کتنی گھٹیا حرکت کی طرف بڑھے گا۔ آئیے ناظرین، وادی کشمیر سری نگر سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ حضرت بل سری نگر میں بھیانک آگ لگی، 3 شاپنگ کمپلیکس کو کافی نقصان پہنچا، 7 رہائشی مکان جل کر پوری طریقے سے خاک ہو گئے، 1 درجن سے زیادہ گیس سلنڈر زوردار دھماکوں سے پھٹ گئے، جن کی وجہ سے آگ نے شدت پکڑ لی اور کئی مکانات جل کر خاک ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ 17 فائر کی گاڑیاں اور واٹر پمپوں سے آگ پر قابو پایا گیا، تاہم آگ کی اتنی بھیانک تھی کہ کروڑوں روپے کی ملکیت املاک راکھ کے ڈھیر میں دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے پونا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پونا میں ایک ہورڈنگز گرنے سے 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 3 لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سڑک کے کناروں پر، بازاروں میں، چوراہوں پر آج کل بڑی بڑی ہورڈنگ لگنے کا رواج عام ہے اور لوگ کروڑوں روپے اس سے کماتے ہیں، لیکن ان ہورڈنگز کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہے۔ اس وقت نیوز پورٹل سے ملی خبروں کے مطابق ایک دردناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب کیولے میں کٹراج سروس روڈ پر ٹپری اسٹینڈ پر بھاری بارش سے بچنے کے لیے کچھ لوگ
کھڑے ہوئے تھے ہورڈنگ کے نیچے، جن پر بڑا ہورڈنگ گر گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ہورڈنگ میں 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 3 لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں، اور یہ جو 5 لوگ مرے ہیں ان میں 4 عورتیں اور 1 مرد شامل ہے۔ آئیے ناظرین، یوگی آدتیہ ناتھ کا یو پی رام راج، جی ہاں رام راج جسے کہا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس 18 سال کے اور 20 سال کے 22 سال کے گنڈوں کو بھی پولیس پکڑ نہیں سکتی ہے، اور پولیس کی پوری موجودگی میں انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، بلکہ کروائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یوگی آدتیہ ناتھ کو، اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت بھی شرم یوگی آدتیہ ناتھ میں ہے تو اب اس نے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یو پی کی ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اتر پردیش میں ایک پڑھنے والی بیٹی کا دن دہاڑے قتل ہوا۔ 2 بائک سوار بائک پر 2 لوگ آئے اور سر میں گولی مار کر فرار ہو گئے۔ یہ اپوزیشن نے یوگی حکومت پر شدید انداز میں حملہ کیا ہے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ میں اب تھوڑی بھی شرم ہے تو یوگی آدتیہ ناتھ نے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اتر پردیش میں لا اینڈ آرڈر پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے۔ ابھی ایک بیٹی، پڑھنے والی بیٹی کو باقاعدہ سر میں گولی مار کر اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ مرنے والی کا نام ہے روشنی اہیروار، 20 سال بتایا جا رہا ہے، جو ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں اس وقت RSS کے چیف سربراہ موہن بھاگوت کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان مذہب کے راستے پر چل کر ہی وشو گرو بنے گا۔ بہت اچھا بیان دیا، بالکل جی ہاں، اور دنیا کو انہوں نے کہا کہ دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ بھاگوت مدھیہ پردیش کے برہان پور میں دھرم سنسکرت سبھا سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان صرف مذہب کے راستے پر چلنے سے ہی وشو گرو بنے گا۔ اگر ہم سب مذہب کی پیروی کرتے رہیں گے تو آنے والے 20-30 سالوں میں ہندوستان وشو گرو بن جائے گا اور دنیا کو ایک نیا راستہ دکھائے گا۔ تو اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کون سا مذہب؟ موہن بھاگوت جی، آپ جو مذہب چاہتے ہیں وہی مذہب، بس ایک ہی مذہب رہے اور ہندو راشٹر بنے تو یہ وشو گرو بنے گا۔ اگر ایسا ہے تو تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائے گی، ہندوستان بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہندوستان اس وقت وشو گرو بنے گا کہ جب ہندوستان سنویدھان کے مطابق چلے اور جمہوریت اور سیکولرازم کے مطابق چلے۔ ہندوستان اس وقت وشو گرو بنے گا جب تمام دھرم کے ماننے والوں کو ان کے دھرم پر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور اس وقت آپ جو موجود ہے، اس وقت ہندو راشٹر کی بات کی جا رہی ہے، اور نماز پڑھنے پر آبجیکشن، افطار کرنے پر آبجیکشن، روڈ پر اگر بھیڑ کی وجہ سے اگر کھڑے رہ گئے تو اس پر آبجیکشن، تراویح پڑھنے پر آبجیکشن، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب موہن بھاگوت جی، اگر ایسی گھٹیا اور نیچ حرکت رہی تو ہندوستان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو عالم اسلام کا ایک بڑا ادارہ ہے، اتر پردیش کے دیوبند شہر میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اب ظاہر بات ہے رمضان کے بعد میں بچے داخلہ لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، تو وہاں سے خبر آ رہی کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے قوانین سخت کر دیے گئے۔ شناختی کارڈ اور رہائشی سرٹیفکیٹ کے متعلق ضروری اعلان جاری کر دیا گیا ہے۔